الحمدللہ، سب سے پہلے تو عارف بھائی آپ کا شکریہ، اور میری بہن صدیقی صاحبہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج یہاں پر ہوسٹ کیا. اور دوسری بات، الحمدللہ میں تقریباً 2009 سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں. شروع میں ہم انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے یعنی کہ عملی سیاست میں قدم رکھا، پھر انصاف یوتھ ونگ، پھر ابھی الحمدللہ مدر باڈی میں جو ہے ہم لوگوں کو کام کرنے کا موقع ملا. احتجاج کے حوالے سے احتجاج کے حوالے سے الحمدللہ بلوچستان بہت پرزور ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ پہلی بار ہے بلوچستان جاگ چکا ہے، اور بلوچستان باقاعدہ مرتبہ جو ہے KPK کے ساتھ برابر میں چل رہا ہے. آپ دیکھیں بلوچستان سے یہاں پر ایک MLA تھا عادل بازئی صاحب، اور عادل بازئی صاحب کھڑے رہے. آپ کے خیبر پختونخوا سے اس وقت بلوچستان میں کہوں گا کہ آگے نکل چکے. وہاں پر جو ہے مبارک زیب صاحب جو ہے وہ سارے سینیریو آپ کو معلوم ہے، لیکن عادل بازئی صاحب بالکل کھڑے رہے. دوسری بات، ابھی ہم لوگ لگے ہوئے 8 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کا ایک گرینڈ جلسہ ہے یہاں پر کوئٹہ میں. تمام لیڈرشپ آ رہی ہے، اس کے تیاریوں میں لگے پڑے ہم لوگ. سب سے پہلے مرنے میں ہم لوگوں نے جو ہے یہ پمفلیٹ میں آپ کو دکھاتا چلوں، یہ ہم لوگ تقریباً ہر ضلع میں تقسیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کا جذبہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ جب اس پمفلیٹ کو ہم سے لے رہے ہیں، یقین مانے ان کی آنکھیں امید سے بھر رہی ہیں، اور اس پمفلیٹ میں عمران خان کی تصویر کو وہ چوم رہے ہیں. یہ ویڈیوز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ویڈیوز بھی ہم شیئر کر سکتے ہیں. یعنی کہ بلوچستان میں لوگوں کے دل میں اس قدر جذبہ ہے، اس قدر خان صاحب کی محبت ان کے دل میں. دیکھیں میری بات، بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے کہ یہاں کی عوام جو ہے جب وہ فیصلہ کر لیتی ہے تو وہ اس کے اوپر کھڑی رہتی ہے، وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، ابھی تو میں اس وقت آپ کو کہوں گا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ 8 نومبر کو دیکھیں گی کہ ریسنٹلی جو اسلام آباد میں جلسہ ہوا، ریسنٹلی جو لاہور میں جلسہ ہوا، ریسنٹلی جو سعودی میں جلسہ ہوا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس جلسے سے 1000 گنا یہ جلسہ کافی بڑا ہوگا. دیکھیں عارف صاحب، یہ پہلی بار ہے کہ آپ کو یہ بہتر پتا ہوگا کہ بلوچستان ایک ٹرائبل صوبہ ہے. یہاں پر پورا قبائلی سسٹم، قبائلی نظام ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک عام بندہ بھی اپنے سردار کے سامنے، اپنے نواب کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ آپ نے مجھے اتنے سالوں میں کیا دیا، آپ نے میرے لیے اتنے سالوں میں کیا کیا. یہ شعور کہاں سے آیا عوام میں؟ یہ شعور واحد وہ لیڈر ہے جو آج بھی پاکستان میں موجود ہے، آگے نہیں ہے. عوام یہ بات سمجھتی ہے کہ عمران خان آج بھی پاکستان میں موجود ہے. عوام کو معلوم ہے کہ ان کو منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لندن چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، آپ جو کچھ ہم سے مانگتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں. عوام ان باتوں کو جان چکی ہے، پہچان چکی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ وہ شعور ہے جو عمران خان نے دیا کہ آج سے لوگوں کے دل سے خوف ختم ہو چکا ہے. چاہے وہ سردار کا خوف ہو، چاہے وہ خلائی مخلوق کا خوف ہو، لوگ اپنے حق کے لیے نکل رہے ہیں. اور لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ جب تک ہم مزاحمت نہ کریں گے، جب تک ہم جو ہے مزاحمت کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، ہمیں ہمارے حقوق بالکل نہیں ملنے والے. اور خاص کر بلوچستان میں، بلوچستان کا جو صوبہ ہے یہ تو ایسے سمجھے یہ صوبہ کالونی ہے، ان کی کالونی ہے. یہاں پر تو آواز اٹھانے پر بھی لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. تو صاحب میں آپ کی بات کو یہاں پر سیکنڈ کروں گا. آپ شاید بھول چکے ہیں کہ صرف پناہ گاہیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر بلوچستان میں اپنے ایک پڑوسی کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے پڑوسی پریشان تھے. انہوں نے آ کر میرے سامنے کہا کہ بھائی مجھے آپ کچھ مدد کر دیں، جو ہے میرے بچوں کی طبیعت سخت خراب ہے، ان کے ڈلیوری کا پرابلم ہے. تو میں ان کو لے کے ہاسپٹل میں، اور ہاسپٹل میں ان کا 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہوا، اور صحت کارڈ پر ان کی تقریباً 1.5 لاکھ روپے تک جتنا بھی خرچہ تھا وہ ان کے اوپر صحت کارڈ پر ہوا.
اور یہ صحت کارڈ کا پلان کس کا تھا؟ یہ صحت کارڈ کس نے لایا؟ یقین مانے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے جب وہ آئے. میں نے کہا بھائی جان میرے شکریہ ادا کرنے کا ضرورت نہیں ہے، یہ عمران خان کا پلان تھا، یہ اس لیڈر کی سوچ تھی. یہ تو ہو گیا صحت کارڈ. آپ شاید بھول گئے یہاں پر کسان کارڈ بھی دیے گئے. جی بالکل. چھوٹے چھوٹے کسان ہیں ان کو کتنی سہولیات دیے گئے تھے. یہاں پر تو مافیا ایسے کرتے تھے، جب دیکھتے تھے کہ یہاں پر ابھی فرٹیلائزر کا سیزن ہے، کسان کا سیزن ہے، تو فرٹیلائزر غائب کر دیتے تھے، ان کو بلیک پر بیچنا شروع کر دیتے تھے. لیکن کسان کارڈ پر کسانوں کو جو ہے فرٹیلائزر بھی ملا کرتے تھے. بلوچستان میں اب اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، لیکن پنجاب میں وہ پلان شاید چل رہا ہے. یہ جو تھی میرے لیڈر عمران خان نے یہ کام کیے تھے جو عملی طور پر کام ہوئے تھے. جی بالکل بالکل. دیکھیں میری بہن، آج سے پہلے بلوچستان میں جب بھی کوئی گورنمنٹ آیا ہے تو یہ شاید آپ کو معلوم ہو نہ ہو، بلوچستان میں ہمیشہ مخلوط گورنمنٹ آیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جو مسلط ہے ہمارے اوپر، انہوں نے یہ بنایا ہے کہ سب کو خوش رکھا جائے اور ہم اپنا کام نکالا کریں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ تھی، ان کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بھی شریک تھے. 2.5 سال اور وہ 2.5 سال وہ، اس طرح کر کے جو ہے مخلوط گورنمنٹ چلایا کرتے تھے. اور یہ پہلی بار ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اس وقت بلوچستان میں. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس وقت وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے نہیں ہے. وزیر اعلیٰ وہ شخص ہے جنہوں نے 2 مہینے 3 مہینے پہلے پیپلز پارٹی میں شرکت اختیار کی تھی. ابھی وہ کن کا بندہ ہے وہ آپ بہتر سمجھ چکے ہیں. دیکھیں میری بہن، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر اگر ابھی جسٹ میں مثال دوں، اگر کوئی قتل بھی ہو جائے تو بدقسمتی سے اللہ نہ کرے کوئی قتل بھی ہو جائے تو پولیس پر نہیں پہنچتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ پی ٹی آئی کا جھنڈا بلوچستان میں تو انشاءاللہ پولیس اپنے وقت سے پہلے پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے، 2 دن پہلے یہاں پر مستونگ میں، بلوچستان کا ایک ضلع ہے کوئٹہ سے نزدیک ہے، تقریباً آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ہے. مستونگ میں ایک رکشے پر دھماکہ ہوتا ہے، وہاں پر تقریباً 7 جانوں کی ضیاع ہوئی ہے، جس میں اسکول کے بچے بھی شہید ہوئے ہیں. آپ بتائیں نا، یہاں پر مکمل سیکورٹی فورسز، یہاں پر ایجنسیاں سب موجود ہیں، تو یہ دھماکے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو میں بتاتا چلوں، اس رکشے میں 2 بچے اس رکشے والے کے بھی تھے. وہی حادثہ آپ بتا رہے نا جس کے بارے میں یہ خبر آئی تھی کہ بم کو کھلونا سمجھ کے بچے لے آئے تھے. جی 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 بالکل بالکل بالکل، وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سیکورٹی ایجنسیز اور اسپیشلی میں ابھی آپ کو اپنے میڈیا کا صاحب بڑی مہربانی، سلامت رہے، اللہ آپ کو خوش رکھے. اچھا میری بہن، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دکھ اس بات کا ہے کہ بلوچستان میں اگر ایک بچہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ہماری مین اسٹریم میڈیا اتنی آواز نہیں اٹھاتی ہے. باقی پاکستان میں اگر جسٹ میں مثال دوں، جو پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوتا، اگر ایک اونٹ کے یا کسی جانور کے پاؤں بھی کاٹا جاتا ہے تو اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے. لیکن بلوچستان کے اوپر جس طرح وہ بچہ کوئی انسان کا بچہ تھا ہی نہیں. دکھ صرف اس بات کا ہے، اور یہ رویہ صرف بلوچستان کے ساتھ ہے، چاہے جو بھی ہو، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے ہمارے خلائی مخلوق ہو، لیکن بلوچستان کو ہمیشہ بیٹوں جیسا سلوک کیا گیا ہے. نہیں 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 نہیں، آپ نے غلط سنا ہے. دیکھیں پورا بلوچستان بھی اسی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے دیکھیں کوئی بھی والدین، کوئی بھی ماں، کوئی بھی بھائی اپنے اسکول جاتے ہوئے بچے کے ہاتھ میں بم نہیں پکڑائے گا کہ یہ آپ لے جائیں. بم ہے، کوئی بال نہیں ہے کہ وہ کھلونا سمجھ کر اس کو لے جائیں گی. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. یہ اصل میں موٹر سائیکل میں بم نصب تھا. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہاں پر بلاسٹ کیا گیا. جی، اس میں جو ہے ہمارے بچے شہید ہوئے. مائی گاڈ، اور اسکول کی ایج کے بچے تھے وہ. جی، اسکول کے ایج کے بچے تھے. صحیح بول رہے ہیں، اس پہ میڈیا کی اتنی کوریج نہیں نظر آتی. اور اسی طرح جی، اس سے زیادہ واقعات ہوتے ہیں میری بہن. میں عفت صدیقی صاحبہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں ہمارے جو دکی، بلوچستان کا ایک ضلع ہے دکی،
وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس علاقے میں جو ہے کوئلہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, بلوچستان کے ان علاقے کے لوگوں کا کاروبار ہے اپنے ٹرکوں پر کوئلہ لوڈ کر کے پنجاب یا دیگر صوبوں میں لے جانا, اور ان سے کبھی بھتہ وصول کیا جاتا ہے, ان کو کبھی گولیاں مار دی جاتی ہیں. پچھلے دنوں بھی ایک ہی جگہ پر 16 بندوں کو شہید کیا گیا. کیا بندے اپنے آبائی گاؤں کو چھوڑ کر جائیں, اپنے آبائی شہروں کو چھوڑ کر چلے جائیں. ابھی آج دیکھیں ہمارے ذوب میں کیا حالات ہیں. ذوب میں ایسے حالات ہیں کہ آپ رات کو سفر نہیں کر سکتے ہیں. پچھلے دنوں پولیٹیکل کمیٹی کا میٹنگ تھا پشاور میں, ہم لوگ جا رہے تھے تو ذوب میں ہمیں تنظیم والوں نے کہا کہ سر پلیز آپ رک جائیں, رات کو یہاں پر ٹھہر جائیں, صبح کو چلے جائیں, حالات بہت سخت خراب ہیں, ہم نہیں جا سکتے ہیں. وہاں پر جو ابھی طالبان کے نام سے وہ مولانا شیرانی صاحب ایک قصہ کر رہے تھے ہمارے ساتھ, وہ کہہ رہے تھے کہ ایک وہاں ذوب کے ایک گاؤں میں جو ہے رات کے وقت طالبان آئے. یہ میں آپ کو ایک قصہ سنا رہا ہوں. طالبان آئے اور انہوں نے کہا بھائی جان ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کریں, ہر چیز کر لیں. انہوں نے کھانا وغیرہ ان کو دیا, ہر چیز. ظاہر ہے ابھی آپ گن پوائنٹ پر تو کھانے بھی دے سکتے ہیں, ہر چیز کر سکتے ہیں. ہر کسی کو اپنے بچوں کی جان پیاری ہے, اپنی جان پیاری ہے, فیملیز کی جان پیاری ہے. کھانا دیا اور وہ چلے گئے. جیسے ہی وہ چلے گئے 1 گھنٹے کے بعد سیکورٹی فورسز والے آ گئے, ہاں بھائی رات کو آپ کے گھر میں اس طرح کے لوگ آئے تھے, آپ نے ان کو کھانا دیا, کیوں دیا؟ تو اس شخص نے جو ہے ان کو پہچان لیا, کہا بالکل بھائی ہم نے کھانا دیا, آپ لوگ اس وقت کہو, آپ لوگ اس وقت ہمارے حفاظت کے لیے کیوں نہیں ہے, آپ ابھی کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے سوال کیا کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ کون تھے. اس نے کہا کہ دیکھیں اس میں ایک ان لوگوں میں ایک تو آپ تھے, دوسرا آپ کے ساتھ جو یہ بندہ کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر مجھے شک ہے, شاید یہ بھی تھا. ٹھیک ہے, جی مولانا شیرانی صاحب نے ان کو کہا کہ بھائی جان خدا را یا تو رات کو کھانے کے لیے آ جاتے ہو تو بسم اللہ, یا تو رات کو کھانے کے لیے آیا کرو یا صبح کو چیکنگ کے لیے آیا کرو, برائے مہربانی ہمارے اوپر یہ ترس کھا کر صرف ایک مرتبہ آیا کرو. یعنی کہ اس قسم کے حالات ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کی درستگی کروں گا. 8 نومبر کو بلوچستان میں ایک عظیم الشان جلسہ ہے. یہاں پر وہ جلسہ عمران خان کے صرف عمران خان کے رہائی کے لیے ایک ریفرنڈم ہے, آپ ایسے سمجھے. اور دوسری بات کے پی کے میں 8 نومبر کو نہیں ہے, میں ابھی کی آپ کو بات بتاتا چلوں. کے پی کے میں 9 تاریخ کو ایک ٹینٹ ویلیج قائم کیا جا رہا ہے سوابی کے مقام پر. ٹھیک ہے, اس ٹینٹ ویلیج میں تمام لیڈرشپ, تمام ورکرز جو بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے, آل پاکستان کے, ان سب کو مدعو کیا جا رہا ہے اور اس میں مشاورت ہوگی کہ ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے فائنلائز میں 9 تاریخ کو سوابی کے مقام پر. ٹھیک ہے. دوسری آپ نے سوال کیے کہ جو علی امین صاحب چلے گئے تھے ڈی چوک, دیکھیں وہ جو ہوا تو وہ لیڈرشپ جو ہے اس کو زیادہ ہی بہتر پتا ہے. یہاں پر جو ہے گورنمنٹ جو ہے اس وقت, ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لندن میں ہمارے قاضی صاحب کے ساتھ ہوا وہ تو ان کو نظر آ گیا ہے کہ قاضی صاحب کے ساتھ ظلم ہوا, جبر ہوا, پڑھائی ان کے ساتھ جو ہے زیادتی ہوا. لیکن یہاں پر پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ جو ہو رہا ہے, یہاں پر پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, یہاں پر پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ان کے گھروں میں ہو رہا ہے, ان کے فیملیز کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو یہ آئینی ترمیم کے لیے جو ایم این ایس کے ساتھ کیا گیا ہے, یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. یہاں پر کوئی جمہوریت نہیں ہے, یہاں پر اس وقت فاشزم چل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر کسی قسم کے غریبی مٹاؤ پر جو ہے کام نہیں چل رہا ہے. یہاں پر چل رہا ہے کہ غریبوں کو ہی مٹا دیں, غریبوں کو ہی ختم کر دیں. اور ان سب کو معلوم ہے کہ عمران خان اگر واحد بندہ ہے, وہ عوام کے دلوں میں اس وقت چھا چکا ہے. اگر عمران خان نکل گئے تو ان کی سیاست ختم ہے, ان سے سمجھے کہ یہ لوگ ختم ہو چکے ہیں. یہ اب کسی بھی طریقے سے عمران خان کو نکلنے نہیں دینے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں تاکہ لوگ جوک در جوک پارٹی کو چھوڑ جائیں, تاکہ لوگ جوک در جوک جو ہے پارٹی سے بدزن ہو جائے. لیکن یہ اللہ کا کرنا ہے, یہ جتنا ظلم کر رہے ہیں لوگوں کی محبت عمران خان سے اتنی بڑھ رہی ہے. یقین مانے لوگ تیار ہیں
بلوچستان سے لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ کب نکلنا ہے, کب اسلام آباد کی طرف پیش قدمی ہوگی, آپ ہمیں بتائیں کہ پولیٹیکل کمیٹی کے کیا فیصلے ہیں, کور کمیٹی کے کیا فیصلے ہیں, آخر حتمی کال کیوں نہیں دی جا رہی ہے. ہم لوگ تیار ہیں نکلنے کے لیے. ابھی بھی تو اس ملک میں وہ کہہ رہے کہ ہم گھٹ گھٹ کر مر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, ایک بندہ, ایک مڈل کلاس کا بندہ یہاں پر بالکل سروائیو نہیں کر سکتا ہے. اگر ایک دن کے لیے بھی پاکستان کی گورنمنٹ اعلان کر دے کہ ہم نے بارڈر کھول دیے, کوئی اگر پاکستان کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے, تو آپ یقین کریں کہ آدھا پاکستان سے زیادہ خالی ہو جائے گا, کیونکہ لوگ بیزار آ چکے ہیں. اور لوگوں کی نظر میں اگر کوئی بھی واحد امید کی کرن ہے وہ عمران خان ہے. لوگ سمجھ چکے ہیں کہ واحد لیڈر ہے جو ڈٹا ہوا ہے, جو جیل میں ہماری خاطر ہے, جو نہیں جا رہا ہے. لوگ تو سمجھ, آج دیکھیں مریم نواز نے تو بیان دے دیا کہ اپنے پاپا کو کہ آپ ایسے کر لیں کہ پی آئی اے نجکاری ہونے جا رہی ہے, آپ اس کو اب خود ہی خرید لیں. یہ ابھی حالات ہیں. ہمارے پیسوں سے اپنے لیے پی آئی اے کو خریدا جا رہا ہے. تو عوام کے ان باتوں کو نہیں سمجھتی ہے. عوام سب کو سمجھ چکی ہے. عوام اس فاسزم کو بھی سمجھ چکی ہے. اب عوام انتظار میں ہے. بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا, شاید میری بات بری بھی لگے میری لیڈرشپ کو, کہ لیڈرشپ فیصلہ کر نہیں پا رہی ہے. اب کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ ظاہر حالات بھی ہیں, ان کو دیکھنا, پارٹی کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے, خود کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے. بالکل دیکھیں نا, وہ شاید احمد نیازی صاحب ہیں, انہوں نے بیان دیا تھا کہ جتنے چکر مولانا کی طرف ہم نے لگائے آئینی ترمیم کے لیے, اگر اتنا فوکس ہم خان صاحب کی رہائی کے لیے کرتے, خان صاحب کو رہا کروا لیتے, تو اس وقت یہ آئینی ترمیم بھی نہیں ہو جاتا. یہ ہے کہ لیڈرشپ کو اب ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں یہ جو ٹینٹ ولیج قائم کیا جا رہا ہے 9 تاریخ کو, 9 نومبر کو ثوابی کے مقام پر, اس میں انشاءاللہ ہمیں امید ہے, پاکستانی عوام کو امید ہے, ہم جیسے ورکرز کو امید ہے کہ علی امین گنڈا پور ایک حتمی فیصلہ کریں گے اور ایک پیش قدمی کی کال دیں گے. انشاءاللہ وہ فائنل کال ہوگی. راجہ صاحب, میں آپ کو بتاتا چلوں, ہم لوگوں نے تقریباً 4 اپریل سے جو ہے پارٹی کی بھاگ دوڑ جو ہے یوتھ کی قیادت میں آئی ہے. یہاں پر بلوچستان واحد صوبہ ہے جہاں پر پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے. اس سے پہلے میں انصاف یوتھ ونگ کا بلوچستان کا سیکرٹری جنرل تھا. ہم لوگوں نے اپنا الحمدللہ ایک پینل بنایا, اور وہ جو ہے الیکشن جیت کر, باقی جو پینلز تھے, جو 2 پینلز تھے, ان سے جیت کر ہم لوگ پارٹی میں آ گئے. وہ اس لیے کہ کیونکہ شاید ہم لوگ گراس روٹ لیول سے تھے اور ورکرز ہمیں اچھی طرح جانتے تھے, تو یہ موقع ہمیں ملا. تو آپ بات کر رہے ہیں بلوچ اور پشتون بیلٹ کی, تو بلوچ بیلٹ میں اس وقت بھی ہمارے بلوچستان کے تقریباً 36 اضلاع ہیں. 36 اضلاع میں سے تقریباً 11 اضلاع پشتون کے ہیں, بقایا 25 اضلاع جو ہیں وہ بلوچ کے ہیں. اور بلوچ میں اس وقت جو ہے تقریباً 12 اضلاع باقاعدہ طور پر کام کر رہے ہیں. ان کے جو ہے مکمل فعال ہے, ہر قسم کے مشکلات کے باوجود, ان کے آفیسز میں چھاپوں کے باوجود, گرفتاریوں کے باوجود وہ عمران خان کے لیے نکل رہے ہیں, ہر احتجاج میں نکل رہے ہیں, اور ریلیز عمران خان کے ریلیز میں بھرپور شرکت کر رہے ہیں. ان کے ساتھ عوام ان کے ساتھ دے رہی ہے. میں اس بات کو یعنی کہ کہنے میں وہ نہیں سمجھوں گا کہ پشتون بیلٹ ہمارا کچھ زیادہ ہی یعنی کہ وہ خان صاحب سے محبت کرتا ہے, وہ زیادہ فعال ہے. لیکن اس وقت جو ہے بلوچ بیلٹ بھی پیچھے نہیں ہے, وہ آگے آگے ہے, اور کافی اس میں شعور آ چکا ہے. وہ سمجھ چکا ہے کہ اگر بلوچستان کو محرومیوں سے کوئی نکال سکتا ہے تو وہ واحد لیڈر عمران خان ہے. کیوں؟ اس کی ثبوت ہے, اس کی ایک مثال ہے. اپنے جو دور اقتدار میں عمران خان نے جو بلوچستان میں کام کیے, اسپیشلی بلوچ بیلٹ میں کام کیے ہیں, وہ شاید تاریخ میں نہیں ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں کے سردار ہیں بلوچ نیشنل پارٹی کے سردار اختر جان مینگل صاحب, جب وہ استعفیٰ دے رہے تھے, پارلیمنٹ سے باہر نکلے, تو انہوں سے کسی میڈیا والے نے سوال پوچھا, اور انہوں نے اس سوال پر جواب دیا کہ میں آج اپنی سیاست کی جو سب سے میری غلطی تھی, میری تاریخ کی سب سے بڑی غلطی تھی, وہ یہ تھی کہ میں
پی ڈی ایم کے ساتھ ہوا اور خان صاحب کا گورنمنٹ میں یعنی کہ خان صاحب کا ساتھ میں نے چھوڑا. اور واحد گورنمنٹ عمران خان کی تھی جس کے دور اقتدار میں بلوچستان میں 400 سے 450 مسنگ پرسنز بازیاب ہوئے ہیں. یہ آن دی ریکارڈ بات ہے. ٹھیک ہے, بلوچستان کا ایک سردار یہ بات کر رہا ہے. تو اس سے آپ مثال لے لیں کہ عمران خان نے بلوچستان میں اور کتنے کام کیے ہوں گے. اس کے علاوہ بلوچستان میں خان صاحب نے جو ہے اپنے ذاتی فنڈ سے تقریباً 14 ارب روپے دیے تھے بلوچستان کے لیے, خاص پیکیجز دیے تھے مختلف. تو بلوچستان کی عوام سمجھ چکی ہے کہ واحد لیڈر تھا جو اپنے یعنی کہ ذاتیات سے اپنے مفادات سے چھوڑ کر جو ہے وہ خاص بلوچ قوم کے لیے بلوچستان کے لیے کام کرنا چاہتا تھا. عوام سمجھتی ہے کہ واحد لیڈر عمران خان ہے جس کے دل میں بلوچوں کے لیے سوچ ہے, جس کے دل میں بلوچوں کے لیے احساس ہے, ایک درد ہے. اس لیے بلوچ اس مرتبہ مکمل عمران خان کے ساتھ, واحد لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے. میں آپ کو بتاتا چلوں, میں نے پہلے بھی بتایا, قسم کھا کر کہتا ہوں, جب یہ پمفلٹ ہم تقسیم کر رہے تھے تو لوگ اس پمفلٹ کو خان صاحب کی تصویر کو چوم رہے تھے اور ان کی آنکھیں, کچھ ایسے بھی بزرگ تھے جن کی آنکھیں بھری ہوئی تھی. یعنی کہ اس قدر محبت ہے. یہ ویڈیوز بھی میرے ساتھ موجود ہیں, میں عارف بھائی آپ کو سینڈ کر دوں گا. تو یعنی کہ بلوچستان میں یہ پوزیشن ہے پارٹی کی. اچھا راجہ صاحب, میں آپ کو بتاتا چلوں, اس وقت بلوچستان میں حقیقت کو نہیں جھٹلاؤں گا, کام کرنے کی ضرورت ہے, بالکل کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت یوتھ ونگ جو ہے وہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑی ہے, مکمل فعال ہے. انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن مکمل فعال ہے, ہمارے ساتھ کھڑی ہے. ہماری لائر ونگ الحمدللہ بہت مضبوط ہے. ہمارے اوپر, میرے اوپر یعنی کہ اس 6 مہینے میں کم سے کم 7 ایف آئی آرز ہوئے ہیں. میرے پریزیڈنٹ داؤد شاہ کاکر صاحب کے اوپر 12 ایف آئی آرز ہوئے ہیں. لیکن الحمدللہ لائر ونگ بھی مضبوطی سے کھڑی ہے, اپنی لیبر ونگ بھی مضبوطی سے کھڑی ہے. کچھ جو ہے عام لوگوں تک اور جو عام تنظیمیں ہیں وہاں تک کچھ کام کرنے کی بالکل ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں چیلنجز کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ سر میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ بلوچستان واحد صوبہ ہے یہاں پر وہ کچھ مضبوطی سے قابض ہے. یہاں پر اتنی مشکلات ان کو فیس نہیں کرنی پڑتی ہیں عوام کی طرف سے جتنے مشکلات ان کو پنجاب میں, کے پی کے میں یا سندھ میں شاید فیس کرنی پڑے. بلوچستان پر وہ مکمل ہی قابض ہے. بلوچستان میں اگر کسی کو اٹھانا ہو تو اٹس ناٹ اے ایشو. ٹھیک ہے, پنجاب میں یہ ہے کہ ان کے اوپر یعنی کہ بات چیت ہوگی. بلوچستان میں تو پتہ ہی نہیں چلے گا, جب گھر سے اٹھایا جائے گا گھر والوں کو ہی پتہ نہیں چل جائے گا. تو یہاں پر ہمیں مشکلات ہیں, لیکن الحمدللہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں, مضبوط ہیں اور پرعزم ہیں. اب جو ہے دلوں سے خوف ختم ہو چکا ہے. یہ جو روز روز کے جو ڈرامے بازیاں ہوتے تھے, یہ ڈرانے والے, دھمکانے والے, اب یہ خوف مجھ سے بلکہ عوام کے دلوں سے بھی نکل چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کے دل سے نکل چکا ہے. ماشاءاللہ. جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا ایک پڑوسی بھی ہے جن کو اٹھایا گیا تھا. میں کافی فورس کرنے کے باوجود جب اس کے پاس ملنے کے لیے گیا تو اس کے زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے. جب اس نے مجھے اپنے جسم کے مختلف حصوں کے جو وہ نشانات دکھائے تو میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے. اسے جرم کیا قسم کے یعنی کہ ظلم اور ستم. اگر ایک کام آپ نے نہ بھی کیا ہو تو آپ مجبوری میں آپ کو وہ چیز ماننا پڑے گا کہ ہاں میری جان چھوڑ دو, میں نے کیا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر تو میں کہوں گا کہ ہم نے ایسے مسخ شدہ لاشیں بھی دیکھی ہیں جن کی آنکھوں میں ڈرل کیا ہوا تھا. میں زیادہ بات نہیں کروں گا, شاید آپ سن نہ سکیں. دیکھیں میری بہن, آپ جو ہے فارم میں ہیں, وہاں پر شاید قانون ہوگا, وہاں پر ایک انسان کے فنڈامنٹل رائٹس ہوں گے. یہاں پر نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی فنڈامنٹل رائٹس ہے. یہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یعنی کہ جو زور ہے اسی کا قانون ہے.
غریب کے لیے یہاں پر کوئی قانون نہیں ہے. اگر امیر قتل بھی کر جائے تو وہ آرام سے گھر میں جا کر بیٹھ جاتا ہے. اگر غریب قتل کر دے تو اس کو اسی وقت پھانسی بھی چڑھا دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس ابھی آپ ایسے سمجھے میں کھل کر بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں. اگر میں زیادہ باتیں کروں گا تو بس ایسا سمجھے کہ نہیں بول سکتے. میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, انسانیت ہی شرما جاتی ہے یہاں پر کہ دیکھیں آپ جانور کے ساتھ بھی ایک اس قسم کا سلوک نہیں کر سکتے, وہ تو انسان ہے.